السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو ہناست ناولس۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈس، جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی قسط کی نوٹیفیکیشن وقت سے موصول ہو سکے۔ جیسے آج میں نے آپ کو سرپرائز بھی دینے کا سوچا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا، اس کا بیل آئیکن کلک کیا ہوگا تو آپ کو اس قسط کی نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گی اور آپ سب سے پہلے پڑھ سکیں گے، اپنا ریویو دے سکیں گے۔ تو بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجئے گا اور لائک کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجئے گا۔ تو آئیے بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں آج کی قسط کی جانب۔ ناول دل نے تم کو چن لیا ہے، قسط نمبر 10۔ سلسبیل منہ کے اندر دانتوں کو زور سے ایک دوسرے میں دباتے، لمبی لمبی سانسیں کھینچتے، اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے باہر آنے سے روک رہا تھا۔ وہ آنسو اب آنکھوں کے راستے سیدھے اس کے دل پر گر رہے تھے۔ وہ گلدستہ وہیں پھینک کر ایک پارکنگ ایریا میں اپنی کھڑی ہیوی بائک کی طرف جا رہا تھا۔ وہ جا چکی تھی، اس کے دل پر راج کرنے والی اسے کئی ٹکڑوں میں بکھیر کے اسے نامکمل چھوڑ گئی تھی۔ وہ بے مقصد سڑکوں پر بائک دوڑانے لگا، پھر ایک جگہ بائک روک کر ہیلمٹ اتارے کرب سے آنکھیں موند گیا۔ پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں بنایا گیا ہے، محروم، بے بس۔ سوچتا ہوں کیا سوچ کے مجھے بھی اس دنیا میں بھیج دیا گیا ہوگا، وہ بھی انسان بنا کے۔ پہلے زندگی کے عذاب جھیلنے ہوں گے اور پھر عذابوں کا حساب دینا ہوگا، اور پھر عذابوں میں سرزد ہوئی گناہوں کی سزا کے بدلے عذاب ملے گا۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میری قسمت میں کچھ لکھا ہی نہیں گیا، مجھے وقت اور لوگوں کے رحم پہ چھوڑ دیا گیا کہ اس کے ساتھ جو چاہے جیسا چاہے جیسا چاہے کرے، جو چاہے کچھ چھین لے، جو چاہے کچھ دے دے۔ ہو سکتا ہے قدرت مجھ پر کوئی تجربہ کر رہی ہو، وہ دیکھنا چاہتی ہو سب کی تقدیر لکھنے کے بعد کسی کی تقدیر نہ لکھی جائے تو کیا ہوگا۔ اور مجھے تو وقت کے ساتھ بہنا ہے، میں بہہ رہا ہوں۔ دکھوں کی فہرست بہت لمبی ہے اور خوشیوں کا صفحہ خالی ہے۔ کیا بس میری تخلیق لوگوں کی خواہشات کی تکمیل کے لیے کی گئی ہے؟ کیا میری کبھی کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی؟ کیا میرا خوشیوں پر کوئی حق نہیں؟ وہ خود ہی سے مخاطب تھا۔ کیا ہوا؟ مایوسی ہو رہی ہے؟ اس مشفق بزرگ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے استفسار کیا۔ سلسبیل سلطان نے چونک کر اس بزرگ کی جانب دیکھا۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے تھے۔ سب پھر سے الجھ گیا؟ بس اب چاہتے ہو کہ اب زندگی ختم ہو جائے تو سوچو، اللہ کے سامنے مایوس ہو کر جاؤ گے، اور جب اللہ پوچھے گا مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کیا تو کیا جواب دو گے؟ ہاں، مسائل تھکا دیتے ہیں، لوگوں کی باتیں دماغ میں زہر بھر دیتی ہیں، لیکن یہ سب عارضی ہیں۔ تمہاری زندگی کے کالے بادل چھٹ جائیں گے، سویرا ہوگا، بس یقین رکھو۔ اللہ نے آزمایا ہے، اللہ نے آزمائش لی ہے، یہ کہ کتنا مضبوط ہے، کتنی برداشت ہے، کتنا صبر ہے۔ اگر ان سب میں مایوسی آ جائے تو اتنا یاد رکھنا، اللہ کبھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، تو تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ وہ تمہارے دل کے حال سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ تم نے اس سے کیا مانگا ہے اور کس قدر مانگا ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ بس مایوس نہ ہونا اور مانگنے کا سلسلہ ختم نہ کرنا۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ دعا ہر طرح سے قبول ہوتی ہے، پہلے وہ جو آپ نے مانگی اور قبول ہو گئی، دوسری وہ جو آپ کے نصیب میں نہیں ہوتی، لیکن آپ اللہ سے اتنا مانگتے ہیں کہ اللہ اس چیز کو آپ کے نصیب میں لکھ دیتا ہے اور آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بس مایوسی نہ آنے پائے، اللہ تعالیٰ بہت جلد ساری دعائیں پوری کرے گا انشاءاللہ۔ حی علی الفلاح۔ سامنے مسجد میں سے اذان کی آواز بلند ہوئی تو سلسبیل سلطان کی آنکھ کے کنارے سے ایک موتی ٹوٹ کر گرا۔
آنکھیں دھندلا گئیں۔ اس نے اپنی آنکھوں کو رگڑ کر صاف کیا اور تیزی سے گاڑی کو لاک کیے باہر نکلا۔ وہ بزرگ اسے بھی ابھی کہیں دکھائی نہیں دیے۔ اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی مگر بے سود۔ وہ مسجد میں داخل ہو گیا اور باوضو ہوئے ظہر کی نماز ادا کرنے لگا۔ وہ لوگ شاپنگ مال سے ہو کر ابھی گھر واپس آ چکے تھے۔ فہام اور دعا نے ولیمے کے لیے مل کر ڈریس سلیکٹ کیا تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ ان سب کو ان کی چوائس بہت اچھی لگی۔ باقی کی شاپنگ آسیہ بیگم نے کی تھی۔ میرے لیے اتنا کچھ کیوں لیا آپ نے تائی جان؟ وہ حیران و پریشان سی بیڈ پر پھیلے ان قیمتی کپڑوں اور جولری وغیرہ کو دیکھ رہی تھی جو اپنی قیمتی ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے۔ اتنا کچھ کہاں ہے، یہ تو بس کچھ ہی چیزیں ہیں بیٹا، میرا بس چلتا تو تمہارے لیے پورا مال خرید لیتی، پر تائی جان یہ سب بہت زیادہ ہیں۔ تمہیں پتہ ہے دعا، تمہارے تایا جان کو بیٹی کی بہت تمنا تھی۔ وہ ہمیشہ مارکیٹ سے کچھ نہ کچھ بیٹیوں والا سامان لاتے، کبھی چوڑیاں، کبھی ہیئر بینڈ، کبھی پائل، لیکن ان کی قسمت میں بیٹی نہیں تھی تو ملی نہیں۔ لیکن جب انہوں نے تمہیں دیکھا تو جیسے وہ تم میں اپنی بیٹی کو دیکھنے لگے۔ انہیں تم سے، ابرز سے بہت محبت ہے بیٹا، اور مجھے بھی۔ ہماری محبت کو بے مول نہ کرو بیٹا۔ وہ افسردہ سے انداز میں بولیں تو اس نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیا۔ ایسی باتیں نہ کیا کرے تائی جان، ورنہ میں رونے لگوں گی۔ میں بھی تو آپ کی بیٹی ہوں، آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ وہ محبت سے ان کا کندھا سہلاتے ہوئے بولی۔ اگر ایسی بات ہے تو ان چیزوں کو اپنے پاس رکھو۔ وہ اصل مدعے پر آتی ہوئی بولیں تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ چلیں آپ بھی کیا یاد کریں گی، کس سکی بیٹی سے پالا پڑا ہے؟ وہ ایک انداز سے بولی تو انہوں نے ہنستے ہوئے اسے سینے سے لگا لیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ دعا کی مایوں کی رسم ادا کر لی جائے، آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ آسیہ بیگم نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ساجد شیرازی اور سبینہ پل بھر کے لیے خاموش ہو گئے۔ لیکن اتنی جلدی؟ ابھی تو 1 ماہ بعد نکاح کی تاریخ رکھی گئی ہے، تو اتنی جلدی مایوں بٹھانا مناسب رہے گا کیا؟ مایوں کی رسم کے بعد دعا گھر سے باہر نہیں جا سکتی تو؟ سبینہ نے پریشان کن نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے اپنی رائے دی۔ لو بھلا، اب دعا نے باہر جا کر کرنا بھی کیا ہے؟ میرا تو یہی خیال ہے آج شام کو ہی مایوں کی رسم ادا کر لیتے ہیں، بس خاندان کی کچھ عورتوں کو بلا لیتے ہیں، ان کی تم فکر مت کرو، وہ سب میں سنبھال لوں گی، تم لوگ بس انتظام کرو رات کی رسم کا۔ وہ اپنا آرڈر جاری کرتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ یہ کیا زبردستی ہے بھائی، یکدم سے سارا انتظام کیسے ہو پائے گا؟ وہ متفکر انداز میں بولی۔ ہو جائے گا سبینہ، فکر مت کرو، ساجد شیرازی نے تسلی امیز انداز میں ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ ان کی جانب جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی۔ مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا جب وہ لوگ تاریخ لینے آئے تھے کہ وہ ایسی ہی کوئی نہ کوئی ہڑبڑی ضرور مچائیں گے، اسی لیے میں نے پہلے ہی انتظام کر لیا تھا۔ وہ آہستہ آواز میں ان سے مخاطب ہوئے۔ کیسے کیا یہ انتظام؟ کسی سے ادھار لیا آپ نے؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ اس مہنگائی کے دور میں کون بھلا کسی کو ادھار دیتا ہے نیک بخت؟ میں نے اپنی فیکٹری بیچ دی۔ انہوں نے ایک نیا انکشاف کیا تھا۔ وہ حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ لیکن ایسا کیوں کیا آپ نے؟ وہی تو کل جمع پونجی تھی۔ وہ افسوس زدہ انداز میں نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں جمع پونجی میری بیٹیاں ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر کچھ نہیں میرے لیے۔ ویسے بھی وہ بند فیکٹری مجھے دے ہی کیا رہی تھی، نہ اس میں انویسٹ کرنے کے لیے میرے پاس رقم تھی، نہ ملازمین رکھ کر اسے چلانے کی سکت۔ جہاں کام کر رہا ہوں وہی غنیمت ہے، 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، اور کیا چاہیے؟ بند فیکٹری کا اچار ڈالنا تھا کیا؟ اسی لیے بیچ دی۔ میری ایک بیٹی تو اپنے گھر باہر کی ہو جائے، اور باقی رقم بینک میں جمع کروا دی ہے تاکہ دوسری بچیوں کی تعلیم و تربیت میں کام آ سکے۔ سبینہ نے ان کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ دیا۔ میں آپ کے ہر فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب بہتر فرمائیں گے۔ تم تیاری کرو رسم کی، اور جن چیزوں کی ضرورت ہو مجھے فہرست بنا دو۔ جی ٹھیک ہے، کہتی ہوئی وہ وہاں سے اٹھ گئیں۔ وہ سب ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ ملکہ تب سے نوٹ کر رہی تھی۔ زالے بیگم کی نظریں اس کا تعاقب کر رہی تھیں۔ کچھ کہنا ہے ماما آپ کو؟ وہ جو انہیں ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ آئی تھی، بالآخر ان سے مخاطب ہوئے پوچھ ہی لیا۔
نہیں، میں نے نہیں کہنا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم خود بتاؤ اپنی ماں کو کیا سب چل رہا ہے تمہارے اور سلسبیل کے درمیان۔ ماں، مجھے آپ سے اس بارے میں بات کرنی تھی، لیکن پھر یہی سوچا کہ نہ جانے اب کیا سوچیں گی اس بات کو لے کر۔ وہ جھجکتے ہوئے بولی، ماں ہوں تمہاری، کھل کر کہو بیٹا، اس میں ہچکچانے والی کیا بات ہے؟ انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے شانے پر آہستگی سے رکھ کر کہا، میں نے سلسبیل کے بارے میں کچھ سوچا ہے۔ کیا بیٹا؟ انہوں نے اچنبھے سے پوچھا۔ مام، ہم دونوں نے سارے ڈاکٹر کو دکھا لیا، سب علاج کروا کر دیکھ لیے، مگر پھر بھی میری ماں بننے کی کوئی آس نہیں۔ سلسبیل کی رپورٹس تو بالکل ٹھیک ہیں، وہ تو باپ بن سکتا ہے، کمی مجھ میں ہے، آپ کی بیٹی میں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی پسند سے شادی کر کے بچہ پیدا کرے، میں اپنی پسند کی لڑکی کا نکاح اس سے کروا کے بچہ لوں گی اور کام نکلتے ہی اس لڑکی کو یہاں سے رفع دفع کر دوں گی۔ سمجھ لے سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ صاف صاف کہو ملکہ، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ ماں، میں سلسبیل کا نکاح کسی اور لڑکی سے کروا رہی ہوں آپ کے جاتے ہی، تاکہ مجھے سلسبیل کا بچہ مل جائے، میری پیاسی ممتا کو بھی قرار مل جائے اور اس خاندان کو اس کا وارث۔ ملکہ، یہ تم کیسی فضول باتیں کر رہی ہو؟ ان سب کا مطلب بھی جانتی ہو؟ اپنی شوہر کی محبت میں کسی اور کی شراکت داری برداشت کر لو گی؟ ماں، مجھے کچھ پانے کے لیے کچھ تو کھونا پڑتا ہے، میں پیسوں کے عوض اپنا مقصد حاصل کر لوں گی، آپ فکر مت کریں، میرے پاس اس مسئلے کا حل ہے۔ ملکہ، تم اس وقت عجیب اور بچکانہ فیصلے کر رہی ہو، پچھتاؤ گی تم۔ دنیا کی کوئی بھی عورت ہو اپنے شوہر کے ساتھ کبھی کسی دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ماں، میں کسی ایسی لڑکی سے اس کی شادی کر رہی ہوں جسے صرف پیسوں سے مطلب ہے، جو ہمیں وارث دے کر چلی جائے گی۔ وہ لاپرواہی سے اپنے سلکی بالوں کو شانوں سے پیچھے کی جانب جھٹکتے ہوئے بولی۔ بال کچھ زیادہ ہی سلکی ہو رہے تھے، ابھی کل ہی اس نے کیریٹن ٹریٹمنٹ کروائی تھی۔ بالکل بے وقوفوں جیسی باتیں کر رہی ہو ملکہ، بھلا ایسی لڑکی کہاں ملے گی؟ مل جائے گی نہیں بلکہ مل چکی ہے، ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ آپ بس بے فکر ہو کر جائیں عمرے پر، عمرے سے فارغ ہو کر وہیں سٹے کر لینا، میں آپ کا ویزا ایکسٹینڈ کروا دوں گی، آپ کے ساتھ رابطے میں رہوں گی، فکر مت کرنا۔ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو گئی تھی۔ ادھر سلسبیل سلطان بھی ایئرپورٹ پہنچ چکا تھا اور اپنے والدین کو سی آف کر رہا تھا۔ جہاز نے اڑان بھری تو ملکہ اور سلسبیل سلطان دونوں وہاں سے نکل کر کورٹ کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں سہانا کورٹ کے باہر ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ابرش گھر آ چکی تھی، باہر مایوں کی تیاریاں زور و شوروں سے چل رہی تھیں۔ وہ بے حد تھکی ہوئی تھی، رات کو مایوں کا فنکشن کافی دیر تک چلنا تھا، اسی لیے سبینہ نے کہا تھا کہ تھوڑی دیر آرام کر لو۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے سونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ناکام، کبھی اس کروٹ تو کبھی اس کروٹ، کبھی چھت کو گھورنا تو کبھی آنکھوں کو اپنے بازو سے چھپانا۔ سلسبیل سلطان کا چہرہ، اس کے الفاظ، اس کا انداز اسے بے خوابی اور بیداری پر مجبور کر رہے تھے۔ وہ خود کو واپس اسی لمحے میں موجود محسوس کر رہی تھی جیسے وہ ماضی میں لوٹ کر اس لمحے میں قید ہو گئی ہو۔ بے چینی جب حد سے بڑھی تو وہ چھت پر آ گئی، کبھی کھلے آسمان پر غروب آفتاب کو دیکھتی، کبھی نیچے دکھائی دیتے خوبصورت پودوں کو ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکوں سے جھومتا دیکھتی۔ وہ اپنے فیصلے پر بنا شک و شبہ کے ڈٹی ہوئی تھی، مگر کیا تھا جو اسے بے چین کر رہا تھا؟ ساری تیاری مکمل ہو چکی تھی، ملکہ ساری ضروری معلومات وکیل کو دے چکی تھی۔ ملکہ نے سہانا کے لیے ڈریس بھیج دیا تھا اس نکاح کے لیے، وہ تیار ہو کر پہنچ چکی تھی اپنے مقرر کردہ وقت پر۔ اس وقت وہ پیچ کلر کی لانگ میکسی جس پہ مہرون اور گولڈن سٹونز کا بھاری کام ہوا تھا، میچنگ جیولری، چوڑیاں اور سینڈلز، سب کچھ ہی بلا شبہ بہت پیارا تھا۔ پیچ میک اپ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ دوسری طرف سلسبیل سلطان بلیک شرٹ، بلیک پینٹ کوٹ اور ٹائی میں ملبوس، ہاتھ میں برینڈڈ گھڑی، گلے میں باریک سلور چین اور بالوں کو جل سے سیٹ کیے، وہ اپنے کھڑے نکوش، چوڑی پیشانی، بھوری آنکھیں، لمبی کھڑی ناک، موجودہ ٹرینڈ کے مطابق سٹائل میں بنائی گئی ہلکی ہلکی داڑھی، لمبے قد، چوڑے شانے، کثرتی جسم کی وجہ سے بلا شبہ ایک پرکشش وجیح مرد لگ رہا تھا۔
اس کے چہرے پر پتھریلے تاثرات نمایاں تھے اور سنجیدگی کی دبیز تہ چڑھائے اس کا چہرہ اور بھی اٹریکٹیو لگ رہا تھا۔ وہ تو اپنی جینز اور شرٹ میں ہی یہاں آ رہا تھا، لیکن ملکہ نے اسے خصوصی تیاری کروائی تھی۔ وہ خود اس کے گلے میں ٹائی باندھی۔ سلسبیل کو وہ ٹائی اپنے گلے کا پھندہ محسوس ہو رہی تھی۔ پھر جو کوٹ ملکہ نے اسے پہنایا تھا، اس میں اسے اپنا وجود جھلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ نکاح کی کارروائی مکمل کی جاتی، وہ دونوں برابر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ابھی تک سلسبیل سلطان نے ایک نظر بھی اس لڑکی کو نہیں دیکھا تھا جس سے وہ نکاح کرنے جا رہا تھا۔ اس کے دماغ کی سوئیاں تو کہیں اور ہی اٹکی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی لڑکی کی رضامندی پوچھی گئی، کچھ شناسا سی آواز سن کر اس نے گردن ترچھی کیے اچڑتی ہوئی نظر اس دوشیزہ پر ڈالی تو اس کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیلیں۔ تم؟ اسی بدتمیز لڑکی کو سامنے پا کر اس کے دماغ کی شریانیں کھولنے لگیں۔ اس نے اپنی تراشیدہ مونچھوں تلے انابی لبوں کو سختی سے بھینچ لیا اور مٹھیوں کو بند کرتے خود پر قابو پانے کے لیے گہرا سانس لیا۔ ہاں تو؟ سہانے نے لاپرواہی سے شانے اچکا کر جواباً کہا۔ ساری دنیا میں ایک یہی لڑکی ملی تھی؟ اس نے اپنی دائیں جانب کھڑی ملکہ کو استہزائیہ انداز میں دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ ملکہ نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل دیا۔ سلسبیل، جب قربان ہی ہونا ہے تو پھر یہ مت سوچ تیری جان تیز چھری پھیرنے سے لی جا رہی ہے یا گردن پر رسی ڈال کر گلا گھونٹ دینے سے۔ وہ زخمی سا مسکرایا اور نکاح کی کارروائی مکمل کر دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں میاں بیوی اور شوہر کی حیثیت سے برابر میں کھڑے تھے۔ سلسبیل، تم سہانہ کو اپنے ساتھ گھر لے جاؤ، میری ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے، آج ہی اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے، اپنا خیال رکھنا اور وعدہ جلد از جلد پورا کرنے کی کوشش کرنا۔ وہ اس کے ساتھ لگے ہلکا سا ہگ کیے پیچھے ہوئی اور گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے جانے کے لیے نکل گئی۔ سلسبیل اس کی اس کارروائی کے بارے میں جان چکا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، تاکہ وہ ان دونوں کو تنہائی میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع فراہم کر سکے۔ سلسبیل سلطان دوسری گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سہانہ اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ اسے لگا تھا کہ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کو ہاتھ پکڑ کر گاڑی میں بٹھائے گا، پہلے پھر خود بیٹھے گا، نہیں تو کم از کم اس کے لیے دروازہ تو کھول ہی دے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ اس کی حرکت پر پیچ و تاب کھا کر رہ گئی اور پاؤں پٹکتے ہوئے خود ہی آ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھی تو ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ کمرے میں واپس آئی تو اپنا موبائل اٹھا کر چیک کیا۔ نمبر پہچان کا نہیں تھا، کسی نئے نمبر سے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ ابرش نے ڈرتے ڈرتے میسیج کھولا تو سامنے نظر آنے والے الفاظ نے اس کے چاروں طبق روشن کر دیے تھے۔ لکھا تھا، مس ابرش، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، میری بات نہ مان کر تمہیں لگتا ہے میں تمہیں ایسے ہی جانے دوں گا؟ لگتا ہے تم اپنے عاشق سے ملنا نہیں چاہتی یا پھر اسے تڑپانے میں تمہیں مزہ آتا ہے، مگر ایک لڑکی کے ہاتھوں تڑپنے والا نہیں۔ اب جیسے سامنے آؤں گا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ ابرش نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس میسیج کو لے کر وہ بری طرح پریشانی کی لپیٹ میں آ چکی تھی، کچھ بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اس سے سر ٹکائے سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ بابا کو بتایا جائے؟ ایسا کرنے سے یہ شخص اگر کوئی نقصان پہنچا گیا تو؟ وہ جسمانی تھکن کے ساتھ ساتھ اب ذہنی تھکن کا بھی شکار نظر آ رہی تھی۔ اسے ابھی مائیوں کے فنکشن کے لیے تیار بھی ہونا تھا۔ وہ بری طرح تھکاوٹ سے چور بے آواز رونے لگی تھی۔ مائیوں کے فنکشن کی ارینجمنٹ ان کے ایریا میں ایک چھوٹا سا پارک تھا، وہاں ٹینٹ اور پردے لگا کر کی گئی تھی۔ اسٹیج کو گیندے، چنبیلی اور گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف خوبصورت لائٹیں جگمگا رہی تھیں۔ اس افراتفری میں بھی گاؤں سے تقریباً سبھی مہمان آ چکے تھے۔ فہام اور امتیاز نے سفید کلر کی شیروانی پر زرد کلر کے مفلر لیے تھے جس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ حالانکہ امتیاز کی رسم نہیں تھی، لیکن پھر بھی آسیہ بیگم کی فرمائش پر بھی وہ تیار ہو گیا تھا۔ فہام کی نظریں بے چینی سے دعا کے منتظر تھیں۔
صبح سے اسے نہیں دیکھا، بس سبینہ نے بتایا تھا اسے بخار ہو گیا ہے۔ وہ تب سے پریشان تھا، لیکن اس سے بات بھی نہیں کر سکا اور نہ ہی خیریت دریافت کر سکا، سب کی موجودگی کی وجہ سے۔ صرف یہ سنا تھا کہ بخار تھوڑا کم ہوا ہے، تو وہ تیار ہوئی ہے فنکشن کے لیے۔ اب فہام نے جو سنا تو بے چینی سے اس کے انتظار میں تھا، جس کے آنے کی ابھی تک کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ دعا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جس پر وہ تھوڑی دیر تیار ہونے میں لیٹ ہو گئی تھی۔ دعا نے اورنج اور یلو کلر کا بھاری مگر خوبصورت گھیردار فراق پہنا تھا، جس پہ گولڈن کلر کا نفیس نگینوں کا کام کیا گیا تھا، جو اس کے پاؤں کو چھو رہا تھا۔ شانوں پر ڈبل شیڈڈ دوپٹہ زمین کو سلامی دے رہا تھا۔ لمبے بالوں کو سٹائل بنا کر کچھ آگے اور باقی پیچھے کھلے چھوڑ دیے تھے۔ پھولوں کے زیور لائٹ میک اپ میں وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ میک اپ سے سجی اس کی بخار سے سرخ آنکھیں فہام کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھیں۔ وہ ڈریسنگ کی طرف رخ کیے گجرے پہننے میں مگن تھی۔ فہام سے اور انتظار نہ ہوا تو وہ سیدھا اندر چلا آیا۔ کچھ دیر اسے ڈھونڈنے کے بعد وہ اس کے کمرے کی طرف آ گیا تھا۔ اس کے حسین روپ کو دیکھتے ہی ساکت ہو گیا تھا۔ فہام کو آج سچ مچ کی ہور لگی تھی۔ جب بھی آمنا سامنا ہوا وہ سادگی میں ہی دکھائی دی تھی، اور آج تو اس کا سجا سنورا روپ اسے مدہوش کرنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ اس سے اور رہا نہ گیا تو اس کے قدم خود بخود اس کی اور کھنچے چلے جانے لگے۔ اس نے ابھی گجروں کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا جب پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ گھبرا گئی اور مڑی تو بلب کی روشنی میں اس کا خوبرو وجود دکھائی دیا۔ وہ بالوں کو سٹائل سے سیٹ کیے، اپنی وجاہت سے دروازے سے ٹیک لگائی، آنکھوں میں پیار بھرے جذبات اور چہرے پر حسین مسکراہٹ لیے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بہت دلکش لگ رہی ہو، سچ مچ، میرے دل کی دعا۔ وہ گمبھیر اور جذبات سے چور آواز میں گویا ہوا۔ دعا کے خوبصورت چہرے پر گلال ٹوٹ کر بکھرا تھا، چہرہ لہو چھلکانے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلے دھنک رنگوں کو دیکھ کر سرشاری سے مسکرا دیا۔ اس کے دروازہ بند کرنے پر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ پھیل گئی۔ یہ دروازہ کیوں بند کیا آپ نے؟ اس کی تعریف کو اگنور کرتی چاہ کر بھی خود کی آواز کو مضبوط نہ کر سکی، کیونکہ فہام کی گہری نظریں اپنے وجود پر محسوس کرتی وہ بری طرح لرزنے لگی تھی۔ ابھی اسے اس کی 2 دن پہلے والی حرکت، اس کی پیشانی پر بوسہ دینے والی بات بھول نہیں پائی تھی۔ یہی تو یادگار لمحات ہیں، ان کو جی بھر کر جی لینا چاہتا ہوں۔ ان لمحات کو ضائع مت کرو۔ آؤ کچھ پل کے لیے ایک دوسرے کے نام کر دیں، جس میں بس ہم دونوں ہوں اور ہمارے جذبات کی ہلچل۔ کیوں پسند نہیں آیا میرا آئیڈیا؟ وہ اپنی گمبھیر آواز میں کہتا دعا کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اس کی زبان اسے قریب آتے دیکھ لڑکھڑا گئی۔ وہ الٹے قدم لیتی ہوئی پیچھے ڈریسنگ ٹیبل سے جا لگی۔ دیکھیں سب کیا سوچیں گے، کوئی آ گیا تو؟ اس نے اپنے خشک گلے کو تھوک نگل کر طے کرتے ہوئے بمشکل کہا۔ اس کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ فہام کی بولتی نظریں اسے خوف زدہ کر رہی تھیں۔ یہی کہیں گے ایک شوہر اپنی ہونے والی بیوی کی شان میں کچھ محبت بھرے پھول نشاور کر رہا ہے، وہ بھی اپنے انداز میں۔ بوجھل آواز میں اسے کہنے کے ساتھ دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اسے قید کر لیا گیا تھا۔ وہ آیا تو اس کی خیریت معلوم کرنے تھا، پر دعا کا حسین روپ دیکھ کر خود کو اس کے قریب جانے سے روک نہ سکا۔ پلیز فہام جی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اپنی آنکھیں اس کے قریب آنے پر میچ کر اپنی کانپتی آواز میں التجا کرنے لگی۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آباد دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئیں، اور اپنے اتنے قریب ہونے پر وہ التجا کے سوا کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ پلیز، اس نے نظریں ملائے بنا آہستگی سے کہا۔ حیا کا بار ہی اتنا تھا کہ اس کی نظروں کا مقابلہ کرنے کی سخت ناپید تھی۔ وہ اس کے انداز پہ دلکش سا مسکرایا۔ ڈر کس چیز کا؟ آپ کا محرم ہوں، حق رکھتا ہوں، بس تھوڑا سا وصولنے کا خواہش مند ہوں۔ وصول لوں؟ اس کا لہجہ دھیما مگر جذبات کی حدتوں سے دہکتا ہوا تھا۔
وہ تو اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر ہی ہوش کھو رہی تھی، کھچا کے اس کی قربت اور بےباک لہجہ جھیلنا۔ دعا نے پل بھر بھاری مسکانیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ویسے ڈر تو مجھے لگ رہا ہے تمہارے اس ہوش ربا روپ کو دیکھ کر، کہیں آج ہوش ہی نہ کھو دوں اپنے۔ وہ اپنی انگلی سے اس کے چہرے پر بکھری بالوں کی جھولتی ہوئی شریر لٹ جو اس کے اناری گالوں کو چومنے کی گستاخی کر رہی تھی، اسے لپیٹتا ہوا معنی خیزی سے گویا ہوا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر دعا کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں اور ماتھے پر ٹھنڈے پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہوئے، جنہیں فہام نے دیکھ کر چہرے پر ہلکی سی پھونک ماری۔ دعا اس پر لمبا سانس کھینچ کر رہ گئی، اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ جاری ہے باقی آئندہ قسط میں۔ تو ریڈرز مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو آج کی سرپرائز قسط کیسی لگی، آپ کو فہام اور دعا کا رومانس کیسا لگا، آپ کو باقی کا رومانس نیکسٹ ایپی میں، اور آپ کو جھٹکا کیسا لگا آج ان کا نکاح پڑھ کر، سلسبیل اور سہانہ کا آگے کیا ہوگا، کچھ تکا لگائیں آپ بھی کہ آگے کیسے بنے گی سٹوری۔ تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا کمنٹ سیکشن میں، آپ کی رائے کی منتظر آپ کی اتناس رائٹر ہنا اسد۔ اپنی دعا میں یاد رکھے گا، انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں نیکسٹ قسط کے ساتھ۔